تو مسجد ایک اللہ کا گھر ہے، اور مسجد ہوتی کیا ہے؟ مسجد کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو ہی سرکار کے طور پر چن لیا ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، آج ادھر ادھر سے آواز آ رہی ہے جو ہمارے غیر قوم بھائی لوگ ہیں، بڑی افسوس کے ساتھ میں کہنا پڑتا ہے آج ایک غیر قوم بھی مسجد میں صدقہ خیرات کے روپ سے چندہ دینے کے لیے تیار ہے، لیکن مجبوری یہ ہے ان لوگوں کی کسی بھی طرح کی رقم یا مال و زر اللہ تعالیٰ کے گھر میں نہیں لگا سکتے۔ میرے پیارے ساتھیوں، ہمیں اور آپ کو جب اللہ تعالیٰ نے چناؤ کر لیا ہے تو ہمیں اللہ کے گھر کی تعمیر کے لیے پیچھے نہیں رہنا چاہیے، ہمیں آگے بڑھ کر رہنا چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، او لوگو، اگر دنیا میں اس سرزمین میں اگر کوئی مسجد بناتا ہو، اللہ کا گھر کا تعمیر کرتا ہو، یہاں تک کہ ایک اینٹیں بھی اگر جوائن کرتا ہو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ جنت میں عالی شان بنگلہ تیار کر رہا ہے۔ کہاں گئے میرے نوجوانوں؟ ان ساری باتوں کو اگر سن بھی لیتا ہوں تو میں اور آپ سننے کے بعد میں انسن کر دیتا ہوں۔ جاؤ اس دور کو ذرا ٹٹول کر دیکھو، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کر مدینہ المنورہ کی سرزمین میں پہنچتے ہیں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دیکھتے ہیں کہ مدینہ ایک ایسی جگہ میں میری ٹرانسفر ہو گئی ہے، ایک ایسی جگہ میں پہنچ چکا ہوں۔ اللہ کے رسول مایوس ہے، رہنے کے لیے جگہ بھی مل گئی ہے، ہر چیز کا انتظام ہو گیا ہے، پھر بھی میرے نبی کے چہرے میں کوئی چمک نہیں، میرے نبی کے چہرے میں رونق نہیں بلکہ اداسی ہے۔ پوچھا گیا، اے اللہ کے رسول، آپ کو تو سب چیز کا انتظام دے دیا گیا ہے، پھر بھی آپ کا چہرہ جو ہے سکھا ہوا کیوں ہے؟ اللہ کے رسول فرماتے ہیں، اے میرے صحابیوں، اللہ تعالیٰ نے مجھے ایسی جگہ میں منتقل کر دیا ہے کہ اس جگہ میں اللہ کا نام لینے کے لیے کوئی گھر نہیں ہے، کہاں اللہ اکبر کا نعرہ لگایا جائے گا، کہاں اللہ کے نام کا تکبیر بلند کیا جائے گا، ایسے کوئی گھر نہیں ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، مسجد کے لیے اگر جگہ بھی مل گئی اور ٹٹی کا جھونپڑی دے کر کھجور کی پتیوں سے مسجد نبوی کا چھت کمپلیٹ کیا جا رہا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نمازیں پڑھ رہے ہیں، اچانک ہوا بڑی تیزی کے ساتھ میں چلی، یہ مغرب کی نماز تھی، اوپر کی پتیاں اڑ گئیں، مسجد نبوی کی چھت اڑ گئی، بارش کے قطرات مسجد نبوی کی کچے صحن میں پڑ رہی ہے اور مٹی بدک کر، مٹی اڑ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک پر پڑ رہا ہے۔ سلام پھیرے اور صحابیوں نے دیکھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ دیکھ کر افسوس کرنے لگا، یہ حال ہے آج مسجد نبوی کا، جو چاند جیسے چہرے پر آج مٹی سے سنا ہوا ہے، گرد و آلود ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، اللہ کے نبی نے فرمایا، میرے صحابیوں، مسجد نبوی کا تعمیر کیا جائے، کون ہے تھوڑا سا اللہ کے گھر کے لیے مال جمع کرے گا؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں، اللہ کے نبی، مسجد نبوی کا شروع سے لے کر لنٹر تک کا جتنا بھی اخراجات ہوگا آپ کا عثمان برداشت کرنے کے لیے تیار ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، یہ عثمان ہے جو ایک بات پر، ایک ہی آواز پر لنٹر تک خرچ کرنے کے لیے اقرار کر رہے ہیں، راضی ہو رہے ہیں، اور آج میں اور آپ جو مسجد کے کاموں کے لیے 200-300 روپیہ اگر دے دے تو لگتا ہے کہ ہماری روح نکل گئی ہو۔ آج دیکھ رہے ہیں مسجد اقصی کو آج قبضہ کر رہے ہیں کون؟ اسرائیل لوگ۔
کیوں کہ آج مسجد جو تعمیر کی جا رہی ہے، آج میں دل کھول کر للہیت کے لیے اور اخلاص کے ساتھ جو ہے میں اور آپ اللہ کے گھر کے لیے خرچ نہیں کر رہا ہوں۔ حالانکہ مسجد ایک ایسی پوتر جگہ ہے، اللہ رب العالمین کو پوری دنیا کی زمین اللہ کے دربار میں، اللہ کے نظر میں پسند ہے یا نہیں، اس کو اللہ کے رسول نے اسپشٹ نہیں کیا، لیکن دو چیز کو اللہ کے رسول نے واضح کر دیا۔ اے میرے امت کے لوگوں، مسجد ایک ایسی جگہ ہے اور اللہ کے نظر میں دنیا میں اگر کوئی زمین ہے، کوئی گوشہ ہے، تو میرے اللہ کے نظر میں کون سی زمین سب سے زیادہ پسندیدہ ہے؟ اللہ کے رسول نے بیان فرمایا، اے دنیا کے لوگوں، احب البلاد الی اللہ مساجدہا، او لوگوں، اللہ کے نظر میں دنیا کی کوئی جگہ، کوئی زمین اگر زیادہ محبوب ہے تو مسجد ہے۔ اور اس کا وجہ سمجھ لینا چاہیے، مسلمانوں، مسجد ہی کو اللہ تعالیٰ نے کیوں پسند کیا؟ مسجد ایک ایسی جگہ ہے، آپ دنیا کا کوئی بھی میدان میں چلے جاؤ، کسی بھی فلائٹ کے اندر، بلڈنگ میں چلے جاؤ، وہاں کوئی آپ کو شرط نہیں ملے گا کہ اس بلڈنگ میں ایڈمٹ ہونے سے پہلے شرط ہے کہ تم پاک و پوتر ہو جاؤ، پہلے وضو بنا لو۔ ناپاک انسان اس بلڈنگ میں پرویش نہیں کر سکتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ایک قانون بنایا ہے، او لوگوں، میرے گھر میں پرویش ہونے سے پہلے شرط ہے کہ تم کو پورا پاک و پوتر ہونا پڑے گا۔ مسجد میں دیکھو مسلمانوں، مسجد میں کوئی بھی پرویش ہو جاتا ہے، اگر مسجد کے باہر میں وہ راجنیتی کرتا ہے، وہ گالی گلوچ کرتا ہے، وہ غیبت جوئی کرتا ہے اور طرح طرح کا کاموں کو انجام دے رہا ہے۔ آپ دیکھو گے مسجد میں ایک مسلمان جب چلا جاتا ہے تو مسجد میں جانے کے بعد آٹومیٹک اب کوئی چغل خوری بھی نہیں کرے گا، اب کسی کی ماں کو نہیں لے گا، کسی کی بہن کو نہیں لے گا، وہاں دنیا کی کوئی بات نہیں چلے گی۔ دنیا میں کوئی بھی نیتا ہو، کوئی بھی راجنیتک انسان ہو، مسجد میں جانے کے بعد تمام راجنیتک ختم ہو جاتی ہے۔ بس مسجد میں کام ہوگا تو اللہ کا پرسن ہوگا، اللہ کا ذکر و اذکار ہوگا، تسبیح و تحلیل ہوگا، مسجد میں اگر پوجا پاٹ ہوگا تو اللہ کا ہوگا۔ اور سنو، مسجد ایک ایسی جگہ ہے، اللہ تعالیٰ نے مسجد میں بھی انصاف کا مہر لگا دیا ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، غور کرو کہ مسجد کیا چیز ہے۔ مسجد میں اذان ہو گئی، اذان ہونے کے بعد میں جب مسجد میں چلا گیا تو اللہ تعالیٰ نے تمام مسلمانوں کو ایک کر دیا، برابر کر دیا، سمنتا کر دیا۔ مسجد میں پرویش ہونے کے بعد میں کوئی غریب نہیں رہ گیا، کوئی نیتا نہ رہا، کوئی پردھان منتری نہیں رہا، کوئی ارب پتی نہیں رہا، کوئی کروڑ پتی نہیں رہا۔ آپ ان سب چیزوں کو دیکھ رہے ہو، مکبر نے جیسی تکبیر پکارا، صفوں میں سب ایک طرف سے لائن میں کھڑے ہو گئے ہیں۔ دیکھو مسجد میں اللہ تعالیٰ کتنا بڑا انصاف کیا ہے کہ مسجد میں گھسنے کے بعد میں ایک فقیر کا لڑکا، ایک یتیم کا لڑکا، دنیا کا کروڑ پتی کے ساتھ میں پیر لگا کر نماز پڑھ رہا ہے۔ کسی کی ہمت ہی نہیں ہے، کسی کوئی جرات ہی نہیں ہوگا اس یتیم بچہ کو کھینچ کر نکال دے، چل نکل، میں تو پیسہ والا ہوں، میں عالیشان بنگلہ والا ہوں، 3-4 گاڑی کا اونر ہوں، پہلے مجھے نماز پڑھ لینے دو، تم تو غریب ہو، تم تو یتیم ہو، تم بعد میں پڑھ لینا۔ ایسی کوئی اصول نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، وہ لوگوں، میری مسجد میں آنے کے بعد میں، میرے گھر میں آنے کے بعد میں، نہ تیرا نیتا گیری چلے گا، نہ تیرا
تیرا دولت کا گھمنڈ چلے گا، اب تو نہ ہی ارب پتی رہا، میرے گھر میں پرویش ہونے کے بعد میں نہ تو مکھیا رہا، بلکہ میرے گھر میں ایڈمٹ ہونے کے بعد سب ایک ہے، سب میرا بندہ ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، مسجد میں سمنتا کر دیا اللہ تعالیٰ نے، اور کسی کی یہ ہمت نہیں کہ کوئی غریب کو کان پکڑ کر باہر کر دے کہ میں دنیا کا مشہور و معروف انسان ہوں، پہلے اس امام کے پیچھے مجھے نماز پڑھ لینے دو، تمہارا ادھیکار نہیں ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، تو مسجد کے لیے ہمیں جہاں ضرورت پڑے اپنے کمائے ہوئے انکم سے، مال سے ہم چاہیں کہ اللہ کے راستہ میں خیرات کریں، دان کریں، صدقہ کریں۔ میرے پیارے ساتھیوں، غزوہ تبوک کا موقع ہے، اور میں آپ کو پرانی تاریخ یاد دلا رہا ہوں، صحابہ کرام کیسے تھے، راہ خدا میں خرچ کرنے کے لیے کیسے دوڑ لگا رہے تھے، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر ابھارا ہے۔ اللہ نے فرمایا وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ، اے میرے بندو، نیکی کے کاموں کے طرف تم سبقت کرو، دوڑ پڑو، دیر نہ کرو، تاخیر نہ کرو۔ دیکھو صحابہ اکرام کا ماجرا کو دیکھو، غزوہ تبوک کا موقع ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اعلان کر رہے ہیں، اے میرے صحابیوں، اسلام کا پرچم کو اونچا رکھنا ہے، اسلام کو اونچا رکھنا ہے۔ بتاؤ تم میں سے کون ہے اللہ کے دین کو بچانے کے لیے، اسلام کو بلند رکھنے کے لیے کون ہے جو اللہ کے دین کو اونچا رکھنے کے لیے 100 اونٹ خیرات کرے گا، صدقہ کرے گا؟ عثمان کھڑے ہوتے ہیں، اللہ سے دعا کروں گا اللہ آج موجودہ دور کے مسلمانوں کا دل عثمان جیسے بنا دے۔ عثمان کہتا ہے اے اللہ کے رسول، میں 100 اونٹ دینے کے لیے تیار ہوں۔ اللہ کے رسول نے دوبارہ اعلان کیا، او لوگو، عثمان کو چھوڑ کر تم میں سے کون ہوگا جو 100 اونٹ دے گا؟ پھر عثمان فوراً کھڑے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ کے رسول، آپ کا عثمان تیار ہے، ایک بار نہیں، 2 بار نہیں، کم از کم 3-4 بار ہونے کے بعد کسی کو عثمان نے موقع ہی نہیں دیا۔ اللہ کے رسول نے کہا اے عثمان بس کرو، بس کرو، بس کرو، ارے دوسرے کو موقع دے دینے دو، دوسرے کو بھی اس نیکی کا حقدار بن جانے دو۔ 5واں مرتبہ اللہ کے رسول نے اعلان کیا، 5واں مرتبہ بھی حضرت عثمان نے اقرار کر لیا۔ میرے رسول نے 7 مرتبہ اعلان کیا، اور 700 اونٹ کو اللہ کے رسول کے سامنے عثمان غنی نے اقرار کر لیا۔ تو سوچو مسلمانوں، آج دان صدقہ خیرات کرنے میں ہم اور آپ کتنے پیچھے ہیں۔ اس کے بعد میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے میرے صحابیوں سنو، ابھی جبریل امین علیہ السلام میرے پاس آئے اور کہہ کر گئے، ما ذر عثمان ما عمل بعد اليوم قط۔ اے میرے صحابیوں، جبریل نے کہا کہ عثمان اتنا بڑا نیکی کا کام انجام دیا ہے، اتنا بڑا نیکی کا کام کیا ہے، اے اللہ کے رسول، آپ کا عثمان زندگی میں آج کے بعد اگر کوئی نیکی کا کام نہ کرے پھر بھی وہ جنت میں جا کر رہے گا۔ تو میرے پیارے ساتھیوں، یہ تھا حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی کیفیت کہ کیسے دان کر رہے ہیں۔ اللہ کے رسول بولتے جا رہے ہیں اور عثمان غنی اقرار کرتے جا رہے ہیں۔ اس طرح سے صحابیوں کا تاریخ بھرا پڑا ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، غزوہ موتا کو لے لو، غزوہ موتا میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب صدقہ خیرات کے بارے میں اعلان کر دیا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ موقع کا فائدہ اٹھانا چاہا، دل ہی دل میں سوچا، یا اللہ، ہر موڑے میں، ہر موڑ میں نیکی کے کاموں میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو ہم
آگے نہیں بڑھ پاتا ہوں، اوورٹیک نہیں کر پاتا ہوں، شاید کہ آج میں نیکی کا معاملہ میں ابو بکر کو پیچھے رکھ دوں۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر آتے ہیں اور گھر کے تمام مالوں کو دو حصوں میں بانٹ دیتے ہیں۔ میرے پیارے ساتھیوں، تو اللہ سے دعا ہے الہ العالمین، اے اللہ تیرے گھر کے لیے ہم تمام امت مسلمہ کو اے اللہ تو خادم حساب سے قبول کر لے، اور جہاں بھی باری آئے مسجد کے بارے میں اے اللہ ہمیں دل کھول کر تیرے گھر کا تعمیر کرنے والا بنا دے۔ وما علینا الا البلاغ۔